السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 اور 32 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، یا پر کھڑا زبر ہے میری بہنوں، ادا کریں گے، اور یہاں پر مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، زینتکم عند کل مسجد، عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، یعنی ہم ہیں آدم کی اولاد میں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ندا دے رہے ہیں، کسے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ندا دے رہے ہیں، یعنی ہم کو آواز دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ خذوا زینتکم، تم اختیار کرو، تم اختیار کرو، زینتکم یعنی تم اپنے کپڑوں کا خاص دھیان دو۔ زینت، کپڑے پہننے سے زینت، خوبصورتی آتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں اختیار کرو زینت کو۔ عند کل مسجد، یہاں پر مسجد ہے تو ہم اس کو لیں گے کہ مسجد یعنی نماز کو جاتے وقت زینت اختیار کرو، یعنی نہا دھو کر، کپڑا پہن کر، خوشبو لگا کر، ہر ایک سنت جو چیز ہے وہ اختیار کر کر نماز کے لیے جاؤ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں۔ وَكُلُوا، اور تم سب کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور تم سب پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور نہ تم اسراف کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُ، کہ بے شک وہ، کیونکہ بے شک وہ کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ، لا يحب المسرفین، نہیں وہ پسند کرتا، مسرفین اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو صحاباؤں کی عادت تھی کہ جو مالدار صحابی ہوتے تو وہ نیا جوڑا جب بناتے تو پرانے کو غریب کو دے دیتے، تو جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ ایک جوڑا آنے سے پہلے ایک پرانا جوڑا جو غریبوں کو دے دیتے تھے۔ تو ایسا کپڑا ہم اللہ کے راستے میں دینا، یہ غریبوں کو دینا یعنی کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو ایسے کپڑے کو دینا ہے کسی اور کو جو وہ پہن سکے۔
اتنا اچھا ہونا چاہیے وہ کپڑا۔ تو جب اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تو دیکھ کر دو، بوسیدہ گندا پھٹا ہوا نہ دو، بلکہ اچھی حالت میں ہو ایسا کپڑا دو، اور جتنا تم کو کھانا ہے اتنا ہی پکاؤ۔ اگر بچ جائے تو کسی غریب کو دے دو، اسے پھینکنا نہیں، یہ ہے اسراف کرنا۔ کپڑے پہ کپڑا بناتے جا رہے ہو اور رکھ دیا ہے، وہ پرانا ہو گیا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے، اور کھانا بچ جاتا ہے تو اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی اور کو دے دے کھانے کے لیے، تمہارے پاس بچ گیا ہے تو کسی اور کو دے دے کھانے کے لیے، تاکہ وہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر دیتے ہیں، نہ کہ اسراف کرنے والوں کو۔ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم، کہہ دیجئے جو حرام کر لیا، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، التی وہ جو، اخرجا اس نے نکالا، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی چیزیں نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے جو والطیبات، اور جو پاکیزہ ہے، من الرزق، رزق میں سے پاکیزہ رزق نکالا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو تم اس کو حرام نہیں کر لینا، یعنی کپڑا ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، تم نے کپڑا خریدا اور اس کو ایسا سلوایا کہ بدن کا شیپ نظر آ رہا ہے اور ایسا باریک ہے کہ اندر سے بدن چھلک رہا ہے، یعنی دکھ رہا ہے، اور ایسا سلایا کہ بازو کٹے ہوئے ہیں، بدن دکھ رہا ہے، ایسا کپڑا پہننا حرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی زینت کو حرام کر لینا ہے۔ اور کھانا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے تم اسراف کرتے ہو تو یہ ہے اللہ کے رزق میں کو حرام کر دینا۔ تو ایسی چیزوں سے کیا ہے، بچنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ طیب چیزوں کو پسند کرتے ہیں رزق میں سے۔ قل ہیا، کہہ دیجئے یہ، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، پاکیزہ رزق کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو آمنو، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے ہیں نا، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں جو پاکیزہ چیزیں اختیار کرتے ہیں، خالصتاً، خالص ہے، یوم القیامت، قیامت کے دن بھی ان کے لیے خالص ہوگا۔ جو شریعت کے حساب سے وقت گزارتے ہیں، کپڑے، کھانا پینا، ہر ایک چیز شریعت کے حساب سے جیسا ہمیں بتایا گیا ویسے حساب سے اگر گزارتے ہیں تو خالص قیامت کے دن ان کے لیے وہ چیزیں ہیں۔ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی آیت یعنی نشانی بیان کرتے ہیں، لقومی، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتے ہیں یا جو عمل کرتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھیر پھیر کر آیتیں بیان کی ہے۔ قرآن پاک میں سب بتا دیے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، پاکیزہ چیزیں کون سی ہے، حرام چیزیں کون سی ہے، کیا چیز اللہ نے حلال کر دیا ہے، تو ہمیں بھی حلال چیزوں سے کھانا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ نہیں کھانا ہے، ان سے ہم کو رک جانا ہے۔ تو اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ پھیر پھیر کر نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ جان لیں۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔